السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت النبی قسط نمبر 3۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک تلواروں کے وار ہوتے رہے، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ اس وقت تک حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما اپنے اپنے دشمن مقابل کا صفایا کر چکے تھے، لہٰذا وہ دونوں ان کی طرف بڑھے اور عتبہ کو ختم کر دیا۔ پھر زخمی عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر لشکر میں لے آئے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لٹا دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد صفرا کے مقام پر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف لوٹ رہے تھے۔ جنگ سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صفوں کو ایک نیزے کے ذریعے سیدھا کیا تھا۔ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، یہ سب سے قدرے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سے ان کے پیٹ کو چھوا اور فرمایا، سواد سب سے آگے نہ نکلو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس پر حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اس تیر سے تکلیف پہنچائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق اور انصاف دے کر بھیجا ہے، لہذا مجھے بدلہ دیں۔ آپ نے فوراً اپنا پیٹ کھولا اور ان سے فرمایا، لو تم اب اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سے سواد آگے بڑھے اور آپ کے سینے سے لگ گئے اور آپ کے شکم مبارک کو بوسہ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں جنگ سر پر ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ کے ساتھ زندگی کے جو آخری لمحات بسر ہوں وہ اس طرح بسر ہوں کہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے مس کر رہا ہو، یعنی اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے، جس مسلمان نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھو لیا، آگ اس جسم کو نہیں چھوئے گی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جو چیز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لگ گئی، آگ اسے نہیں جلائے گی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کر دیا تو فرمایا، جب دشمن قریب آ جائے تو انہیں تیروں سے پیچھے ہٹانا اور اپنے تیر اس وقت تک نہ چلاؤ جب تک کہ وہ نزدیک نہ آ جائیں، کیونکہ زیادہ فاصلے سے تیر اندازی اکثر بیکار ہوتی ہے اور تیر ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح تلواریں بھی اس وقت تک نہ سونتنا جب تک کہ دشمن بالکل قریب نہ آ جائے۔ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ خطبہ دیا، مصیبت کے وقت صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتے ہیں اور غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان میں تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ صاحبان کے دروازے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کچھ انصاری مسلمانوں کی ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے تاکہ دشمن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے سے روک سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں سواریاں بھی موجود تھیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ سوار ہو سکیں۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے مجمع رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ عامر بن خدرمی نے انہیں تیر مار کر شہید کر دیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر کر یوں دعا کی، اے اللہ، اگر آج مومنوں کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان سے نکل کر صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور انہیں جنگ پر ابھارنے کے لیے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور ہمت کے ساتھ لڑے گا، ان کے سامنے سینہ تانے جمع رہے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ الفاظ سن کر کھجوریں ہاتھ سے گرا دیں اور بولے، واہ واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان صرف فاصلہ ہے کہ ان کافروں میں سے کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہتے ہی تلوار سونت کر دشمنوں سے بڑھ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عوف بن افرا رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، بندے کے کس عمل پر اللہ کو ہنسی آتی ہے؟
یعنی اس کے کون سے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مجاہد زیرہ بختر پہنے بغیر دشمن پر حملہ آور ہو۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے جسم پر سے زیرہ بختر اتار کر پھینک دی اور تلوار سونت کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت معبد بن وہب رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ظلف تھے، یعنی ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی بہن کے خاوند تھے۔ جنگ کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور مشرکوں پر پھینک دی۔ ایسا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے کہا تھا۔ کنکریوں کو مٹھی میں پھینکتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے خراب ہو جائیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ آئے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کوئی کافر ایسا نہ بچا جس پر وہ کنکریاں نہ پڑی ہوں۔ ان کنکریوں نے کافروں کو بد حواس کر دیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے، انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ کنکریوں کی مٹھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اے نبی کنکریوں کی مٹھی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے شکست کھا جانے کے بعد اعلان فرمایا، مسلمانوں میں جس نے جس کافر کو مارا ہے اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا ہے وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ وہ کافر جو بھاگ کر نہ جا سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ پہلے خود باپ نے بیٹے پر وار کیا تھا، لیکن یہ وار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بچا گئے اور خود اس پر وار کیا جس سے وہ مارا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں نہ دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور رسول کے خلاف ہیں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے یا بھائی یا خاندان میں سے کیوں نہ ہوں۔ اس جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا لیا۔ اسلام سے پہلے مکہ میں یہ شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا دوست رہا تھا، اور یہی وہ امیہ بن خلف تھا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بے تحاشا ظلم کرتا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان دونوں کو لیے میدان جنگ سے گزر رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر امیہ بن خلف پر پڑ گئی۔ قسط نمبر 64۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسے دیکھ کر بلند آواز میں پکارے، کافروں کا سردار امیہ بن خلف یہ رہا، اگر امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو امیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتا نظر آیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کئی زریں تھیں، یہ مال غنیمت میدان جنگ سے ملا تھا، لیکن یوں ہی انہیں امیہ اور اس کا بیٹا نظر آیا، انہوں نے زریں گرا دی اور ان دونوں کو پکڑ لیا۔ اس طرح یہ دونوں اب ان کے قیدی بن گئے۔ یہ انہیں لیے جا رہے تھے کہ حضرت بلال نے انہیں دیکھ لیا اور پکارنے لگے، یہ رہا امیہ بن خلف۔ حضرت بلال کے الفاظ سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، لیکن یہ دونوں اب میرے قیدی ہیں۔ حضرت بلال نے پھر وہی الفاظ کہے، اگر آج امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ ساتھ ہی حضرت بلال نے لوگوں کو پکارا، اے انصاریوں، اے اللہ کے مددگاروں، یہ کافروں کا امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ سن کر انصاری ان کی طرف دوڑ پڑے، انہوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچ لی اور اس پر وار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امیہ کو بچانے کے لیے اس کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ امیہ جاہلیت کے زمانے میں ان کا دوست تھا، اسی دوستی کے ناطے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اسے قتل ہونے سے بچانا چاہتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر اس کے قتل کی دن پوری طرح سوار تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تلوار امیہ کے بیٹے کو لگی اور وہ زخمی ہو کر گرا۔ اسے گرتا دیکھ کر امیہ بیانک انداز میں چیخا، یہ چیخ حد درجے خوفناک اور ہولناک تھی۔ ساتھ ہی تلواریں بلند ہوئیں اور امیہ کے جسم میں اتر گئیں۔ امیہ کو بچانے کے سلسلے میں
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خود بھی معمولی سے زخمی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، میرے حصے میں نہ زریں آئیں نہ قیدی۔ ایسے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کسی کو نوفل بن خویلد کا بھی پتہ ہے؟ جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اسے میں نے قتل کیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے جس نے اس شخص کے بارے میں میری دعا قبول فرمائی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس نوفل بن خویلد نے بلند آواز میں کہا تھا، اے گروہ قریش، آج کا دن عزت اور سر بلندی کا دن ہے۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ، نوفل بن خویلد کا انجام مجھے دکھلا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، قتل ہونے والے کافروں میں ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ ابو جہل نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا، اے اللہ، دونوں دینوں یعنی اسلام اور کفار کے خود ساختہ دین میں جو دین تیرے نزدیک افضل اور پسندیدہ ہو، اسی کی مدد فرما اور نصرت فرما۔ حضرت معاذ بن عمر جموع رضی اللہ عنہ جو اس جنگ کے دوران کم سن صحابہ میں شمار ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ ابو جہل کو اس کے بہت سے ساتھی حفاظت کے لیے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے، اے ابو الحکم، ابو جہل کی کنیت تھی، تم تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو ابو جہل کی طرف بڑھا اور اس پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا، اس وار سے اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ باپ کی مدد کے لیے بڑھے۔ یہ اکرمہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ پر تلوار کا وار کیا، اس سے میرا بازو کٹ گیا، صرف تھوڑی سی کھال کے ساتھ بازو اٹکا رہ گیا۔ میں جنگ میں مصروف رہا، لیکن لٹکنے والے ہاتھ کی وجہ سے لڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں تمام دن لڑتا رہا اور وہ بازو لٹکتا رہا۔ آخر جب اس کی وجہ سے رکاوٹ زیادہ ہونے لگی تو میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ کر جھٹکا دیا، اس سے وہ کھال بھی کٹ گئی۔ میں نے اپنے بازو کو اٹھا کر پھینک دیا۔ ابو جہل زخمی حالت میں تھا کہ اس دوران اس کے پاس معوذ بن افرا رضی اللہ عنہ گزرے۔ انہوں نے اس پر وار کیا، اس وار سے وہ گر گیا اور وہ اسے مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے، لیکن وہ ابھی زندہ تھا۔ حضرت معوذ رضی اللہ عنہ جنگ کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں زخموں سے چور ابو جہل کے پاس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ کر کہا، اے خدا کے دشمن، کیا تجھے خدا نے رسوا نہیں کر دیا؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتری اسی ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 3 بار فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ اس خوبصورت اور قیمتی تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرمائی تھی۔ اس روز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے نہایت سرفروشی سے جنگ کی، ان کے جسم پر بہت بڑے زخم آئے۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک چھڑی عنایت فرمائی۔ وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں آتے ہی معجزاتی طور پر ایک چمکدار تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ اس تلوار سے لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس تلوار کا نام اون رکھا گیا۔ یہ تلوار تمام غزوات میں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہی اور اسی تلوار سے وہ جنگ کیا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ تلوار ان کی اولاد کو وراثت میں ملتی رہی، ایک سے دوسرے کے پاس پہنچتی رہی۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی جڑ عطا فرمائی اور فرمایا، اسی سے لڑو۔ انہوں نے جو ہی اس جڑ کو ہاتھ میں لیا، وہ ایک نہایت بہترین تلوار بن گئی اور اس غزوہ کے بعد ان کے پاس رہی۔ حضرت خبیب بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کافر نے میرے دادا پر تلوار کا وار کیا، اس وار میں ان کی ایک پسلی الگ ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر
टूटी पसली इसकी जगह रख दी, वो पसली अपनी जगह पर इसी तरह जम गई जैसे टूटी ही नहीं थी। हजरत रफा बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक तीर मेरी आंख में आ लगा, मेरी आंख फूट गई। मैं इसी हालत में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आंख में अपना लुआब दहन डाल दिया। आंख इसी वक्त ठीक हो गई और जिंदगी भर इस आंख में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मुशरिकों की लाशों को इन जगहों से उठा लाया जाए जहां जहां इनके कत्ल होने की निशानदही थी। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से एक दिन पहले ही हमें बता दिया था कि इंशाअल्लाह कल ये उतबा बिन रबिया के कत्ल की जगह होगी, ये शैबा बिन रबिया के कत्ल की जगह होगी, ये उमैया बिन खलफ के कत्ल की जगह होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इन जगहों की निशानदही फरमाई थी। अब जब लाशें जमा करने का हुक्म मिला और सहाबा इकराम लाशों की तलाश में निकले तो काफिरों की लाशें बिल्कुल इन्हीं जगहों पर पड़ी मिली। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम लाशों को एक गड्ढे में डालने का हुक्म फरमाया।